فرمایا اس کے میاں نے اس کو ایک طلاق دے دی. فرمایا عربوں کے اندر ایک طلاق ہوتی تھی جس کو طلاق اظہار کہا جاتا ہے. فرمایا وہ کسی کا خاوند کسی کو ایک مرتبہ وہ طلاق دے دو، وہ لمبا مسئلہ ہے، ایک ٹائم نہیں اتنا، ورنہ میں پوری مختصر بتاتا ہوں کہ فرمایا وہ جو ہے اگر کوئی مرد اپنی عورت کو وہ طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ قیامت کے لیے یعنی کبھی بھی اس کے لیے وہ حلال، چاہے دوسری جگہ نکاح کر کے آئے پھر بھی وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. فرمایا اس ایک عورت تھی حولہ جو آپ صحابیہ بھی ہیں. فرمایا اس کے خاوند نے ان کو طلاق دے دی تو وہ آصر کے پاس آئے تو فرمایا آ کے کہنے لگی کہ مجھے کوئی مسئلہ بتاؤ. وہ فرمایا کہا کہ میرے حق کے اندر مجھے کوئی مسئلہ بتاؤ، میرے حق کے اندر مجھے کوئی مسئلہ بتاؤ. تو آپ نے فرمایا ہونا تو حرام ہو جو، یہ تو اللہ کی بات ہے، میں اللہ کی بات کو کس طرح یعنی قرآن کے اندر آگے پہلے اس وقت تو نہیں قرآن. فرمایا یہ کس طرح یہ بات بدل سکتا ہو، یہ کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو عورت کو جو طلاق اظہار ہو جائے وہ حرام ہو جاتی. تو فرمایا نہیں کچھ مہربانی کرو، کچھ مسئلہ بتاؤ. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تجھے کیا بتاؤں. فرمایا اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر وحی آئے. فرمایا ایک بات ادھر اس نے کہا کہ میرے حق کے اندر فتویٰ یعنی میرے حق میں مسئلہ بتاؤ. فرمایا اس عورت کا ایسا ایمان تھا کہ انسان جب اچھا عمل ہوتا ہے تو انسان دعویٰ کر کے کہہ سکتا کہ اللہ یہ چیز مجھے چاہیے اور تو ہی دینے والے، بے شک تو ہی دینے والے، لیکن مجھے عطا. آج ہمارے اندر ایسے اعمال نہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر ہمیں پورا یقین ہو کہ یہ ہمارا کام ہوگا، کہ 100% عمل یقین تب بھی ہوتا ہے جب انسان مرد ہو یا عورت ہو اس کے عمل اچھے ہو تو انسان دعوے کے ساتھ دعا کر سکتا ہے. جیسے آج ہم دعا کے اندر جلدی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ایسے عمل نہیں اور ایسی پختگی نہیں، ایسی دعا کرنے سے امید نہیں کہ ہمارا کام ہو، کیوں ہمارے عمل برے. جن کے عمل اچھے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کیسے قبول فرماتا ہے. فرمایا جیسے آج کے ماجرے جھوٹ جیسے بولا جائے اس طرح ان کی دعا قبول ہوتی. فرمایا اس عورت نے کہا میرے حق میں فتویٰ دو. تو اتنی دیر میں معاشہ آپ سے کو کنگھی کھا رہے تھے. فرمایا اتنی دیر میں آپ کے اوپر وہی نازل ہونا شروع ہوگی. تو عورت ہو رونے لگی، یہ نہ ہو اب میرے خلاف فتویٰ آ جائے، یعنی اللہ کا حکم میرے خلاف جو وہی اتر رہی ہے. تو فرمایا اس عورت نے عائشہ نے کہا چپ کر جائے، معاشہ نے کہا چپ کر جائے. تو فرمایا وہ چپ نہ گئی، یعنی ہو رونے لگی کہ یہ نہ ہو کہ میرے خلاف یعنی دوسری طرف میں اگینسٹ فتویٰ آ جائے. تو فرمایا جب وہی کے اثار ختم ہوا تو آپ نے اپنے چہرے مبارک کو صاف کیا، یعنی پسینہ آ جاتا تھا جب وہ چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. فرمایا حولہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تیرے حق میں یعنی قیامت تک یہ طلاق کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. اب کوئی ایسی طلاق نہیں کہ جس طرح یعنی وہ جو اس کو میں طلاق اظہار قیامت تک ختم ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا ذکر قرآن کے اندر کیا کہ آج کی عورتوں کو اس کی زندگی سے تشبیہ یعنی اس کی مثال بنا کر قرآن کے اندر داخل کر دیا. فرمایا قد سمی اللہ، اے میرے نبی جب وہ میری بندی تو سے کہہ رہی تھی کہ میرے حق میں فتویٰ دو اور تو کہہ رہا تھا نا، وہ کہہ رہی تھی ہاں کرو. تو فرمایا اس وقت قد سمی اللہ، فرمایا اس وقت تمہارا رب بھی تم دونوں کی بات کو سن رہا تھا. اور فرمایا یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی بات قرآن میں ذکر کر دے. اور پھر ایک حدیث سناتا ہوں. فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے. فرمایا حضرت سارہ علیہ السلام جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی تھی، زوجہ تھی. فرمایا وہ ایک مرتبہ ایک سفر سے آ رہے تھے، دونوں ایک ویرانے سے گزر ہوا تو ادھر کا بادشاہ تھا، بڑا خبیث شخص تھا یعنی زانی تھا. فرمایا اس نے جب دونوں کو دیکھا تو اپنے نوکر و چاکروں کو کہا دونوں کو پکڑ کے لاؤ. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو پاس بلا، پوچھا یہ کون ہے. فرمایا میری اسلامی بہن ہے، میری اسلامی بہن ہے. تو فرمایا اس نے چاہا، وہ بہت خوبصورت تھی حضرت سارہ علیہ السلام. فرمایا اس نے چاہا کہ اپنی شہوت پوری کرے یعنی اس کے ساتھ زنا کرے. تو فرمایا ان کا ایمان ایسا تھا، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، وہ قریب آنے لگا، انہوں نے ہاتھ اٹھایا. اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں تیرے اوپر خالص دل سے ایمان لے کے آئی، میری آپ کی طرح کچا ایمان پکا ایمان لے کے آئی ہوں، اور تیرے نبی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر میرا پکا ایمان ہے. تو یا اللہ اس کی خبیث کی خباثت یعنی اس کی برائی سے میری حفاظت کا. تو فرمایا انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو اس خبیث وہ جو بادشاہ تھا وہ زمین کے اندر دنس گیا. فرمایا زمین کے اندر چلا گیا، اس کے گھٹنوں تک چلا گیا. اس نے کہا وہ نہیں میرے لیے بد دعا نہ کر، میرے دعا. فرمایا پھر وہ نکل آیا. پھر جب نکلا وہ خبیث تھا، پھر دوبارہ ان کی طرف مائل ہو یعنی ان کی طرف لپکا. انہوں نے پھر ہاتھ اٹھایا. فرمایا پھر جو ہے وہ زمین کے اندر چلا گیا. فرمایا تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا، اس نے کہا نہ کر. فرمایا تیسری مرتبہ نکلا اور ان کی طرف چلا، لیکن انہوں نے پھر تو ہاتھ اٹھائے اللہ کی طرف. یہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرے اوپر ایمان لے کر سچے دل سے اور تیرے نبی یعنی سیدنا خلیل علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے ہیں. تو فرمایا اس کی خبیث کے حفاظت. فرمایا ہاتھ اٹھائے اور ان کے پاؤں زمین کے اندر وہ دس کے پاؤں اس میں گھٹنوں تک.
تو فرمایا جب اس نے دیکھا اس کا تقوی اور اس کا ایمان اور اس کی قبولیت، دعائے قبولیت جو اس نے کی، تو فرمایا اس نے کہا اپنے نوکروں کو اس کو ہدیے میں جو حضرت حاجرہ علیہ السلام ملی تھی، فرمایا وہ ہدیے کے اندر اس عورت کو وہ عورت ملی تھی کہ کتنا تقوی تھا کہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو فرمایا ان کی دعائیں قبول ہونے لگی تھی۔ آج میرا اور آپ کا ایسا ایمان نہیں کہ ہم ہاتھ اٹھانا شروع کریں اور ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے۔ اس کے لیے کہتے ہیں ایک ایمان کی سطح کو بنانے کی ضرورت ہے جو ہمارے